لوگوں کو کندھے دینے کے لیے صفوں میں آگے وضو بنا کے کھڑے ہو اس کے اور تصویریں کھنچوانے سے بہتر ہے کہ یہ قوم اجتماعی خودکشی کو سمجھ کے یہ اشرافیہ کے سامنے اپنے سینے لے کے چلے جائے۔ ہم آپ کے بچوں کی دعائی دے رہے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسلیں پسماندہ اور گونگی اور بہری رہ جائیں۔ جب بھی کوئی آپ کے حقوق کی بات کریں، آپ لوگوں کے دلوں کے اندر وہی غلاظت بھری ہوئی ہے جو گندگی کے ڈھیروں پہ بڑی ہوتی ہے، وہ نکال کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اپنے حق کے لیے آپ لوگ باہر نہیں نکلتے۔ ہم لوگ تباہ حال ہو چکے ہیں۔ وہ غریب جن کو دیہڑی، ان کو مزدوری ہے ہی نہیں اس ملک کے اندر۔ ہم آپ لوگوں سے نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں ہماری سپورٹ تو کرو۔ ہم آپ کے حق کی بات کہہ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے حق کی بات کہہ رہے ہیں، ہمارا ساتھ تو دو، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ کوئی بھی آپ کے حالات بدلنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اقتدار میں کوئی بھی بیٹھے ہوئے آپ کا ماما چاچا نہیں ہے، وہ IMF کا غلام ہے، وہ بغیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجرہ چھوٹی شیخ البانڈی ایبٹ آباد میں آج عوام بچاؤ تحریک کی جنرل کونسل کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں ایبٹ آباد کی جو مختلف ولیج کونسلز اور یونین کونسلز ہیں ان میں سے ہمارے سرکردہ ممبران نے اس میں بھرپور شرکت کی۔ آج کا اجلاس بلانے کا بیسک مقصد یہ تھا کہ جو بجلی کے بلوں میں حالیہ اضافے تھے ان کے خلاف جو شروع کی گئی تحریک تھی، اس کے بعد ہمارا جو گرینڈ عوامی مشاورتی جرگہ رہا، اس میں جو کچھ ہم نے لائے عمل دیا، اور اس دوران 10 دنوں کے اندر جو ہے بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں بھی بے پناہ قسم کا جو اضافہ ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس جو ہماری مشاورتی میٹنگ تھی آج کی جنرل کونسل کی، اس کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اہلیان شیخ البانڈی کا اور بالخصوص عوام بچاؤ تحریک کے ان نوجوانوں کا، ٹیم سوشل ورک شیخ البانڈی کا، کہ جنہوں نے اس میں بڑی جان فشانی سے کام کیا اور عوامی حقوق کے لیے جو کچھ لائے عمل، جو کچھ طریقہ کار ان سے بن پڑتا تھا، ہمارے ان سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ مل کے اس راستے کے اوپر وہ چل رہے ہیں۔ کہنا تو دل میں اگر ذاتی طور پہ کہوں تو اتنا کچھ کہنا ہے کہ دل کرتا ہے کہ میڈیا اور کیمرہ یہ بالکل لگے ہوئے ہوں اور دنیا دیکھ رہی ہو، بالخصوص ہماری یہ جو ہمارے سروں پہ مسلط عذاب نما یہ لوگ ہیں، IMF کے غلام، IMF کے نوکر، یہ جو کالے انگریز ہیں، ان کے خلاف ایسی ایسی باتیں کہنے کو دل کرتا ہے، لیکن تہذیب، تعلیم، اخلاق اور پتہ نہیں کیا کیا مروت آڑے آ جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا افسوس ہے اس عوام کے اوپر، اس کی یہ اپنی حالت کی ذمہ دار جو یہ اس وقت جو موجودہ دور میں جو حالات چل رہے ہیں، یقین کریں کہ میرا دل نہیں، پتہ نہیں میرے اندر کیا چل رہا ہے اور میں باہر کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے۔ گھروں میں بیٹھ کے پیٹ بھر کے کھانا کھانے والوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کے پڑوس میں کوئی یتیم آج بھوکا سویا ہوگا؟ بجلی کا بل تو چھوڑو، بڑے دور کی بات ہے۔ اخلاقی جرت تو کم از کم یہ قوم اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ کس دن لوگ جاگیں گے؟ لوگوں کو کندھے دینے کے لیے صفوں میں آگے وضو بنا کے کھڑے ہو اس کے اور تصویریں کھنچوانے سے بہتر ہے کہ یہ قوم اجتماعی خودکشی کو سمجھ گئی، یہ اشرافیہ کے سامنے اپنے سینے لے کے چلے جائے۔ یہ حالات بدل سکتے ہیں آپ لوگ، آپ یقین کریں، نہ انگلینڈ سے آپ کے حالات بدلنے کے لیے کوئی آئے گا، نہ امریکہ سے آئے گا، اور نہ کینیڈا اور نہ کسی دوسرے ملک سے۔ اپنے حالات کے ذمہ دار بھی آپ خود ہو اور آپ نے بدلنے بھی اپنے حالات خود ہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کی وابستگیاں لے کے یہ جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہو، خدا کا واسطہ ہے تم لوگوں کو۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ہم جیسے پاگلوں کی باتیں جس وقت یہ سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر آتے ہیں، آپ اتنے بڑے بڑے دانت نکالتے ہیں اس کے نیچے، جیسے مفکر پاکستان آپ ہی ہو اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے۔ لعنت ہے تم لوگوں کی سیاست کے اوپر۔ ہم آپ کے بچوں کی دعائی دے رہے ہیں، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نسلیں پسماندہ اور گونگی اور بہری رہ جائیں گی۔ ایمان کا آخری ترین درجہ ہی صحیح ہم لوگوں کے اندر، ہم کسی قابل نہ صحیح۔ جب بھی کوئی آپ کے حقوق کی بات کریں، آپ لوگوں کے دلوں کے اندر وہی غلاظت بھری ہوئی ہے جو گندگی کے ڈھیروں پہ بڑی ہوتی ہے، وہ نکال کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اپنے حق کے لیے آپ لوگ باہر نہیں نکلتے۔ اقتدار میں کوئی بھی بیٹھے ہوئے آپ کا ماما چاچا نہیں ہے، وہ IMF کا غلام ہے، وہ بغیرت۔ اس بغیرت کی پیروی کر رہے ہو آپ لوگ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اس قوم کو زبوں حالی کی طرف لے کے چلے گئے ہو آپ لوگ۔
اس ملک کا نوجوان جس کے پاس تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، بڑا اس کے پاس پتہ نہیں، جس وقت آپ ویڈیو بنا کے اور اپنے سٹائل دکھاتے ہیں، مجھے تو حیرت ہوتی ہے، مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ پاکستان جیسے پسماندہ ترین اور ضلالت میں دھسی ہوئی قوم ہے ہم لوگ، اس میں سے آپ ایک عجیب سے نمونے ظاہر کرنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں۔ اور خدا کا واسطہ ہے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو خدا نے کوئی اگر صلاحیت نہیں دی ہوئی تو یہ رب کی طرف سے ہے۔ ہم آپ لوگوں سے نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں، صرف یہ کہتے ہیں ہماری سپورٹ تو کرو۔ ہم آپ کے حق کی بات کہہ رہے ہیں، آپ کے بچوں کے حق کی بات کہہ رہے ہیں، ہمارا ساتھ تو دو، ہمارے ساتھ نکلو تو صحیح۔ ہم اپنے حالات بدلنے کے لیے آپ کو نہیں کہتے، ہمارے اوپر تو جو فرض عین ہے، ہمارا وہ کردار ہے جو مسجد میں ایک مؤذن کا ہوتا ہے، اس کا کام صرف اذان دینا ہوتا ہے۔ آج دن تک کہیں پہ بھی دنیا میں نہیں ہوا کہ مؤذن اذان بھی دے اور لوگوں کو، نمازیوں کو گھروں سے گھسیٹ کے لا کے صفوں میں کھڑا کرے۔ یہ آپ کے دل دماغ اور آپ کے ضمیر کی چیز ہے کہ آپ لوگ اٹھیں، اپنے حق کی بات کریں، ہماری صفوں میں آ کے شامل ہو، ہمیں لیڈ کریں۔ ہم نہیں کہتے آپ آگے ہمارے کارکن، ہمیں لیڈ کریں۔ ہم آپ کے زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگانے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن باہر تو نکلیں، اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش کرو۔ کوئی بھی آپ کے حالات بدلنے کے لیے نہیں آئے گا۔ ہم ہزاروں تحریکیں چلا لیں، ہم ہزاروں حربے استعمال کر لیں، ہم کبھی بھی اس میں کامیاب اس وقت تک نہیں ہو سکتے جس وقت آپ لوگ، ظلم سہنے والے لوگ، ظالم کے خلاف آواز اٹھانا نہیں شروع کرو گے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اس کے اندر اپنے حقوق کی پہچان کے لیے باہر نکلنا پڑے گا آپ کو۔ آج بھی خاموش رہو گے تو آپ کا یقین کرو کہ آئندہ آنے والے دور میں آپ کی نسلیں آپ کو سست، قائر اور بغیرت جیسے الفاظ سے بھی یاد کرنے سے نہیں کترائے گی۔ ہم لوگ تباہ حال ہو چکے ہیں۔ وہ غریب جن کو دیہڑی، ان کو مزدوری ہے ہی نہیں، اس ملک کے اندر روزگار نام کی کوئی چیز نہیں، پڑھا لکھا جس وہ قرضے لے گا، ماں کی بالیاں بیچے گا، زیور بیچے گا، بیوی کی بالیاں اور زیور بیچے گا، وہ باہر چلا جائے گا، وہاں پہ جا کے کوئی ہوٹلوں پہ برتن مانجے گا، کچھ کرے گا، محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال لے گا۔ اس ملک کو کون آگے لے کے جائے گا؟ ملک سے بھاگنا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس ملک میں کھڑے ہو کے اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے آپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔